محمد شہباز شریف کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب نے آج بطور وزیر اعظم حلف لیا اور اس طرح ملک میں حکومت سازی کا مرحلہ پورا ہو گیا۔ حلف برداری کی تقریب کے کچھ دیر بعد ہی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ کمیشن نے فیصلہ دیا کہ سنی اتحاد کونسل ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، لیکن اس کے کسی بھی رکن نے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور نہ ہی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروائی تھی، اس لیے اب اس جماعت کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن نے 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ دیا کہ باقی رہ جانے والی مخصوص نشستیں پارلیمان میں موجود باقی جماعتوں میں متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت تقسیم کی جائیں گی۔ تحریک انصاف نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے اراکین سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی نے صدارتی اور سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ آج اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے، آرٹیکل 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے۔ پہلے تو یہ ریزگنیشن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فی الفور ان کو ریزائن کیا جائے، اور یہ سینٹ کی طرف سے یہ ریزولوشن پیش کرتے ہیں۔ وہ 1 منٹ بھی اس عہدے پہ نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ بھی ہم بتا دیں کہ اگر اس فیصلے کے بعد پریزیڈنشل الیکشن ہوا اور سینٹ کے الیکشنز ہوئے تو وہ ہمیں منظور نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوگا، جب تک ایک حتمی فیصلہ نہیں ہوگا جو ہم عدالت میں جائیں گے اس کو چیلنج کریں، جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ریزرو سیٹس کس کو جانی ہیں، پریزیڈنشل الیکشن اور سینٹ کے الیکشنز پاکستان میں نہیں ہو سکتے۔ جہاں پی ٹی آئی باقی انتخابات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، وہاں وزیر اعظم میثاق مفاہمت کی بات کر رہے ہیں۔ آج بلاول بھٹو نے بھی اپوزیشن کو ساتھ مل کر چلنے کی دعوت دی ہے۔ چارٹر آف دی اکانومی کی بات کی گئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس ہاؤس میں کسی ایک جماعت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں، کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو اپنے تمام نیشنل اسمبلی کے ریزرو سیٹس مل بھی جائے، آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر۔ یا کوئی پالیسی اس ہاؤس سے تب نہیں بنتا جب تک ہم آپس میں بات چیت نہ کریں، چارٹر آف ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر آف اکانومی ہو، ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دیں۔ اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لیے کہ ہم ان کو اس معاشی بحران سے بچائیں۔ مگر میثاق مفاہمت کے لیے تحریک انصاف نے بھی اپنی کچھ شرائط سامنے رکھی ہیں، وہ کیا ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہے، ہم کنسٹیٹیوشن کی سپریمیسی پہ، ہم آئین کی بالادستی پہ، ہم آزاد جوڈیشری پہ بالکل ہم اوپن ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ہمارا حق دیں جو ہم سے ہمارا حق 47 کے ذریعے جو نے چھینا گیا ہے۔ ہمیں ہمارے لیڈران کو رہا کیا جائے، اور جو پیمرا نے بین لگایا ہے عمران خان کے اوپر اس کو دکھایا نہیں جا رہا ہے۔ ون سائیڈڈ جو ہے نا سب کچھ چل رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پیمرا جو ہے یہ بین اٹھائے۔ کیا موجودہ حالات میں مفاہمت ممکن بھی ہے کہ نہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی جناب نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی جوائن کیا۔ تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی جو ابھی نامزد ہوئے ہیں زین قریشی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نفیسہ صاحبہ، آپ سے شروع کروں گی، چونکہ آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی مفاہمت کی بات کی۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ شرائط جو ہیں اسد کیسر صاحب نے رکھ دی ہے، جو ہم نے آپ کو سنوا دیے۔ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ وہ کہتے ہیں آپ مانتے ہیں، تو اگر جوڈیشل کمیشن بنانی ہے تو کیا 9 مئی کی طرف ہی بنائیں گے، یا جو وہ دھاندلی کا مطالبہ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بن سکتی ہے جس طرح 2014 میں بنی تھی؟ بہت شکریہ جی۔ آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک روڈ میپ دیا، ایک بہت ہی مثبت ان کی جو تقریر تھی۔ انفارچونیٹلی پھر سے ان کے جو ریبل راؤزرز ہیں انہوں نے پھر شور اور ہنگامہ آرائی کی، جو بہت افسوسناک تھا، کیونکہ ہم لوگ پیپلز پارٹی کی ایک نہ صرف روایت، ہماری ہسٹری بھی رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ محض آرائی کی سیاست
کے خاتمے میں، سویلین بالادستی کے قیام میں، آئینی جو بحالی ہے اس میں پیپلز پارٹی کا ایک واضح کردار رہا ہے. اور اس وقت بھی جو ہمارا الیکشن مینیفیسٹو تھا اس میں جو ہماری بز ورڈ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نئی سوچ کو چنیں، اور وہ نئی سوچ کیا ہے کہ اس ملک کو کشیدگی کی جو سیاست ہے اس سے اس کو الگ کرنا ہے اور اس کو عوام کے اوپر فوکس کرنا ہے. اور یہی باتیں آج انہوں نے اپنی تقریر میں کہیں. انہوں نے جس میں جو چارٹرز کا انہوں نے ذکر کیا وہ مفاہمت کا چارٹر تھا جو سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا معیشت کے چارٹر کا انہوں نے ذکر کیا، اور تیسرا جس وقت یہ ہنگامہ آرائی کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، اور اگر یہ سنتے تو شاید ایک رستہ آگے نکلنے کا ان کو پتہ چلتا کہ پیپلز پارٹی کی نیک نیتی اس میں ہے، جو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا کہا کہ ہمیں بالکل اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، انفیکٹ ہم نے اس کی تائید کی ہے ان کے پروپوزل کی. تو یہ ایک بہت اہم نکتے تھے جو آنے والے دنوں میں سیاسی شیپ یا سیاسی ڈائیلاگ کے کیا کنٹورز ہوں گے وہ آج ان کی نشاندہی چیئرمین نے کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اس میں بالکل تیار ہے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے. اچھا، یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی، اور چونکہ سینیٹر عفنان اللہ آپ لوگ اس وقت حکومت کے اندر ہیں اور آپ کے ایک اہم اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے اسد کیسر کے ساتھ اپنی آواز ملا لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں 9 مئی کے حوالے سے. اب اگر آپ نے مفاہمت کرنی ہے تو کچھ سی بی ایمز تو آپ کو بھی کرنے پڑیں گے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون تیار ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیں؟ چلے دھاندلی کے اوپر نہیں، 9 مئی کے اوپر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اندر ججز ہوں گے نا، تو جو ابھی کیسز جو لگے ہوئے ہیں جہاں پہ وہاں پہ بھی ججز ہی ہیں، تو معاملہ تو گھوم پھر کے اگر آپ نے جوڈیشل سسٹم میں آپ کا یقین نہیں ہے تو جوڈیشل کمیشن میں کہاں سے ہوگا. تو پہلے تو میرا خیال ہے اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی واضح ہیں. جن لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، جو کچھ معاملات ہوتے رہے، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ٹکٹ ایوارڈ کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے. تو ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی یا ہم نے نہیں کیا، یہ کسی اور نے کیا، کسی کی سازش تھی جو بھی. دوسری طرف جن لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں اور بڑا واضح طور پہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو ٹکٹ بھی ایوارڈ کی گئی. تو یہ ایک میرا خیال ہے جو ہے وہ کانٹرڈکشن ہے. مگر اگر کوئی بھی کمیشن بن جائے، چلے جوڈیشل نہ بنے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اگر اتنے واضح وہاں پہ شواہد موجود ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں صرف جوڈیشل کمیشن ہی وہ واحد کمیشن ہے جس کی کچھ کریڈیبلٹی ہے. اچھا، باقیوں کی نہیں ہوگی؟ کہاں سے ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے. تو پھر بنا دیں، تو پھر بنا دیں. ایک کمیشن جو کمیشن ہوگا اس کے اندر کون ہوں گے؟ بیوروکریٹس ہوں گے، ڈیفینس سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے، اس کو تو آپ بالکل ہی نہیں مانیں گے. ایک بات تو آپ کی صحیح ہے زین قریشی صاحب کہ جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے تمام سیاسی جماعتیں جو تینوں بیٹھی ہوئی ہیں اس کے اوپر کرٹیسزم کر چکی ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان پھر اپنی گٹ جا کے انہی کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں جن کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. وایا جوڈیشل کمیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات جو جوڈیشل کمیشن جو بنے گا وہ سپریم کورٹ کے لیول پہ بنے گا، سپریم کورٹ کے جسٹسز ہوں گے. دوسری بات، ہم نے ہمیشہ جوڈیشل سسٹم کے اوپر کہ ہر فیصلے کو سر خم تسلیم کیا ہے، اور ہم سب واٹ ادر وے ڈو وی ہیو. انفارچونیٹلی اس ملک میں کوئی ادارہ آپ نے چھوڑا ہی نہیں ہے جس کی کریڈیبلٹی رہ جائے. اصولاً طور پہ تنقید تو آپ نے کی ہے نا چیف جسٹس. تنقید ابھی بھی ہم کرتے ہیں تنقید، لیکن صرف ایک چیف جسٹس تو نہیں ہے نا. دیر از اے ہول بینچ، دیر آر مور دین 15 ججز ان دی سپریم کورٹ. تو کسی کے نیچے بھی بن سکتا ہے، اور ایک جج نہیں ہوگا نا. اٹ ول بی اے پینل آف ججز جو کمیشن میں بیٹھیں گے. ہم نے جس کو بھی وہ نامزد کریں گے وہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہوگا. ایبسولوٹلی کریں گے. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ چیز منظر عام پہ آنی چاہیے. دیکھیں جہاں تک یہ مینڈیٹ کی چوری ہونے کی بات ہے، یہ صرف ہم نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کراچی میں ایم کیو ایم کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ غلط ملا ہے. آپ نون کے کافی سارے ہمارے دوست ہیں وہ کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں تو دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. بلاول بھٹو صاحب نے آج ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یار میری امید ہے، میری خواہش ہے، میں دوسری دفعہ یہ الیکٹ ہو کے آ رہا ہوں، جب میں تیسری دفعہ الیکٹ ہو کے آؤں تو یہ والی لڑائی نہ ہو، ہم ایک نئے باب کو رقم کریں. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. بٹ آج بلاول بھٹو صاحب حکومت کا حصہ ہیں، آج ان کے اتحادی ہیں، آج ان کو ہی شوڈ پٹ ہز بیسٹ فٹ فارورڈ. اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں ایٹ فیس ویلیو بہت اچھی ہیں، بٹ اس کو اب عملی جامہ بھی پہنائیں. اینڈ آئی تھنک ایک بہت
किस तरह? इस जुडिशल कमीशन के साथ, जो हम कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट चुराया गया है। देखिए हमारे साथ ये दूसरी दफा डाका डल रहा है, पहला डाका हमारे मैंडेट पे डला, हमारे चलिए वो उस पे हम बाद में आएंगे, मगर एक बात आपसे पूछना बहुत जरूरी है। अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और सेनेट के इलेक्शंस, आपने कहा है कि जी ये नहीं होने चाहिए, तो आप अमली तौर पे इसको कैसे रोकेंगे? क्या आप स्टे ऑर्डर लेके आएंगे कोर्ट से, या आप बॉयकॉट करेंगे, या आप एहतजाज करेंगे? हम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, जाएंगे। हमारा मानना ये है कि आर्टिकल 51 सबसेक्शन DE बड़ा क्लियर है इसके ऊपर कि रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो पॉलिटिकल पार्टी का हुआ है, वो पार्लियामेंट्री पार्टी का नहीं हुआ। आपने हमें SIC में तस्लीम किया है। आज 82 मेंबर्स कौमी असेंबली में, उन्होंने कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो कोई जरूरत नहीं लड़ने की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के किसी मेंबर ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा जी। दैट्स नॉट द रिक्वायरमेंट। आपने हमें तस्लीम कर लिया है 82 मेंबर्स independent members now sit in the National Assembly as members of SIC. तो अगर हम SIC के members हैं, हमें पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को वोट दिया है, उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हमारी विमेन और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के अंदर। ठीक है, अब अगर आप फैसला, मगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लेट मी जस्ट फिनिश माय आर्गुमेंट, ऑर्डर के उसके अगर आप ये फैसला कर देते हैं कि आप हमें ये सीटें नहीं देना चाहते, वो एक जगह पे, लेकिन ये कह देना कि उन सीटों को फिर बाकी पार्टियों में बंदर बांट हो जानी चाहिए, उनकी किस लिहाज से? उनकी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो उनको मिल चुकी है। अब अगर आप हमें ये सीट्स नहीं दे रहे, या तो उनको खाली छोड़ें। असूलन तौर पे ये हमारा हक बनता है, पाकिस्तान के वोटर ने हमें ये वोट दिया है और हमें ये सीटें मिलनी चाहिए। ठीक है। इन द सेम वे ये बहुत अच्छा होता कि पहले ये फैसला हो गया होता, हाउस कंप्लीट हो गया होता, स्पीकर का इलेक्शन हुआ, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, ऐसा ना हुआ। पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो अब आप क्या स्टे ऑर्डर लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट? दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले या सेनेट में इलेक्शन में जाने से पहले इसका हमें कोई सदेबाब करना चाहिए। ये जो अभी हुआ है हमारे समझने में इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम कोर्ट में जाएंगे। मगर इसका सदेबाब कौन करेगा? नफीसा शाह साहिबा, आप तो एक पार्लियामेंटेरियन रह चुकी हैं, यूर अ सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन। मुझे ये बताइए कि इसका सदेबाब क्या अदालत करेगी, या आप समझती हैं कि सियासतदानों के हाथ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप कुछ राह हमवार कर सकते हैं कि ये जो बात करते हैं मुफाहमत की, उसकी तरफ बढ़ें? देखिए, कुछ हिस्सा तो सब जमातों को मिलकर करना होगा, जैसे कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ग्राउंड रूल्स हैं। पार्लियामेंट में एक लॉन्ग टर्म हमें कुछ आइनी तरामीम, जैसे जुडिशल रिफॉर्म्स की बात हुई, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन PTI के जो इन्होंने अपनी एक डिमांड्स रखी हुई हैं, शायद उनमें से कई पार्लियामेंट ना हल कर सके। अच्छा, बिलखुसूस जो उन्होंने इलेक्शन का कहा है कि इलेक्शन में फॉर्म 45 और फॉर्म 47, अब ये इनका मसला है इलेक्शन कमीशन के साथ। इसमें पार्लियामान अपना कैसे किरदार अदा कर सकेगी? तो गोइंग फॉरवर्ड ये तयन करना होगा कि पार्लियामेंट और सियासी जमातें क्या कर सकती हैं, और इदारे इनके जो इदारे हैं, जुडिशरी है, कई इनके केसेस जुडिशरी में हैं, कई इनके ये जो सीटों वाला है, बहैसियत वर्कर मैं तो चाहूँगी और मुझे खुशी होगी अगर हर जमात को अपने रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन 4-5 पे उन्होंने जो इनके अख्तियारात हैं वो इनको इजाज़त नहीं दे रहे, वट एवर द टेक्निकल इशूज़ आ, तो अब उनके लिए एक ही रास्ता है कि वो कोर्ट में जाएं, और वो जाएंगे। लेकिन इस पे तो ऑब्वियसली एट दिस स्टेज ये तो नहीं हो सकता कि सदारती इलेक्शन रुक जाएं, सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन रुक जाएं। अब इनके जो इश्यूज हैं वो इलेक्शन कमीशन और आगे जो रास्ता है इनके लिए वो जुडिशरी, सुपीरियर जुडिशरी। देखिए, ये तो बात दुरुस्त है जो आप कह रही हैं कि प्लेस द प्रॉब्लम वेयर इट लाइज। अब सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, नफीसा साहिबा कहती हैं कि देखिए जहाँ अदालतें आपका सदबाब कर सकती हैं आप वहाँ जाएं, इलेक्शन कमीशन जहाँ कर सकता है आप वहाँ जाएं, मुफाहमत आपने करनी है। तो आप किस तरीके से मुफाहमत करेंगे जब इनके मसले मसाइल जो हैं वो कोई और हल कर सकता है, आप तो कर ही नहीं सकते? देखें, हम मुफाहमत, पहली तो बात ये कि हम मुफाहमत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम समझते हैं कि बैठ के बातचीत, कहते हैं उनके लीडर्स छोड़ दें, तो फिर उनके यहाँ पे जैन साहब बैठे हुए, बातचीत से ही होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब कब से जेल में, वो बातचीत से ही होगा ना मामला हल। सिर्फ इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि हम लिस्ट ऑफ डिमांड्स आ जाएं उसके बाद बात होगी। पहले बात होगी तो फिर डिमांड पूरी होंगी ना, एक बात। दूसरी बात ये देखें कि जो सेक्शन 104 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो ये कहता है कि प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर आपने लिस्टें जमा करानी है रिजर्व सीट की। ये बड़ा क्लियर है, इसमें कोई इबाहम नहीं है, ये 100%। या आप बेशक ना जितना नहीं, ये पड़ा हुआ है, क्लियर है। तो
تو وہ اگر نہیں سنی اتحاد کونسل کا ایک لیٹر موجود ہے کہ ہم نے کوئی نہیں جمع کرائی, چلے وہ کورٹس نے کرنا ہے نا. میں اس مسئلے کا حل آپ کو کیا کہتے ہیں بتا رہا ہوں نا, کورٹس ول ڈیسائیڈ ایز پر دا لا. ٹھیک ہے, کورٹس یہ تو نہیں ہے کہ اپنی طرف سے لا بنا دیں گے, ظاہر ہے they will decide but you're right. تو اگر ان کو یہ ریزالو کرنا ہے ایشو, تو اس کے لیے آپ کو الیکشن ایکٹ کو امینڈ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ ان کے حق میں نہیں آئے گا فیصلہ, میں یہ آپ کو بتا دوں. میں اپنے بھائی کی بات میں اگر ایڈ کر دوں تھوڑا سا, مگر جو یہ کہہ رہے ہیں الیکشن ایکٹ کو اگر امینڈ کریں گے تو وہ پچھلا جو ہوا ہے وہ بھی قانون میں یہی بات ہوگی نا. اس کا پریسیڈنس موجود ہے. دیکھیں سیکشن 104 یہ کہتا ہے, لیکن اس کا پریسیڈنس 2019 میں موجود ہے جب بی اے پی نے اپنی لسٹ نہیں دی تھی اور ان کو اس پہ ریزرو سیٹ ملی تھی. اس کے اوپر آپ نے آرڈر پڑھ لی ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے وکیلوں نے اس کے اوپر کوئی شواہد یا کوئی ایویڈنس دی نہیں. یہ آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے اس حوالے سے باپ کے کیس کے اندر. انہوں نے کہا کہ آپ کے وکیلوں نے کوئی چیزیں نہ دیوں, بٹ ہمیں پتہ کہ یہ ہوا تو ہے. مور امپورٹنٹلی میں اس سے بھی بنیادی بات پہ آ جاتا ہوں, دی الیکشن ایکٹ 2017 کی ناٹ ٹرمپ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کانسٹیٹیوشن افضل ہے. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51 بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ آپ نے ویمن اور نان مسلم کی ریپرزنٹیشن 51DE کے اندر دینی ہے ایز پر دا پولیٹیکل پارٹی. اب پولیٹیکل پارٹی تو عدالتوں نے کرنا ہے نا, انہوں نے کیا کرنا ہے. نہیں, I'm going one step further. فرض کر لیں کوئی ڈیفنکٹ پارٹی ہے جس کی کوئی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں نہیں ہے, ایک بھی ممبر نہیں ہے, لیکن 100 ممبر اٹھ کے اس کے اندر اگر چلا جاتا ہے اور آپ اس 100 ممبر کو تسلیم کر لیتے ہیں. آپ آج قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ SIC کے 82 ممبر جو ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں, تو جب آپ نے ان کو تسلیم کر لیا ہے اور اب ریزرو سیٹس کی بات آئی ہے, تو آپ نے ریزرو سیٹس کے اندر بھی وہی پروپورشنل ریپرزنٹیشن. مگر اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے زین صاحب؟ اصولاً طور پر الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے تھا, تو وہ نہیں ہوا. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے اندر آپ ترمیم کر سکتے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا ہم تو ایپلیکیٹ فارمز میں جا رہے ہیں نا, ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. مگر تب تک تو معاملہ تصادم کی طرف ہی بڑھے گا نا. دیٹس دی تھنگ. اگر ہمارا جمہوری, میں نے جو آپ سے پہلے عرض کیا جمہوری حق ہے, یہ تو ہمارے اوپر دوسری دفعہ ڈاکہ ڈل رہا ہے. پہلا ڈاکہ ہمارے پہ ڈلا ہے فارم 45-47 کے اندر. افنان مانے یا نہ مانے, ہمیں لگتا ہے ہمارے 80, ہاں آپ کو بھی لگا, سب مزیدار بات ہے, ہر سٹیج پہ ہر کسی کو کہیں نہ کہیں لگا ہے. 80 سیٹوں کا ڈاکہ وہاں پہ ڈل گیا, ہمیں 23 سیٹوں کا ڈاکہ یہاں پہ ڈل گیا. مجموعی طور پہ ہماری 100 سے زائد سیٹیں کھا لی ہیں. اب ہم نہ شور مچائیں تو ہم کیا کریں؟ نہیں, یہ بات تو آپ کی صحیح ہے, مگر اب شور تو مچائیں گے, مگر معیشت کا ہمارا کیا ہوگا, یہی ہم پوچھیں گے. اور خاص طور پہ جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو ناظرین, جتنے بھی نوجوان طبقہ یہاں پہ ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرتا ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ ایک سینیٹر جو ہیں جن کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سے دور کر لیا ہے, وہ ریزولوشن لے کے آئے. ریزولوشن انہوں نے واپس کر لی کہ جی تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کر دینا چاہیے. ابھی تک بندش جو ہے وہ قائم ہے ایکس کے اوپر. اس کا کیا براہ راست اثر ہوگا آزادی اظہار رائے پر اور معیشت پر, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہفتے کے روز پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر جو بیرمن تنگی ہیں, انہوں نے فیس بک, ایکس سمیت دیگر سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ پابندی لگانے کا جو ہے قرارداد سینٹ میں جمع کروائی. مگر آج سینیٹرز کی جانب سے شدید تنقید کے بعد انہوں نے اپنی قرارداد واپس لے لی. لیکن پچھلے 15 روز سے جو ایکس ہے اس کے اوپر ایک غیر اعلامیہ پابندی عائد کی ہوئی ہے, اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود سوشل میڈیا جو ہے سائٹ کو کھولا نہیں جا سکا. اور جب ہم پوچھتے ہیں, چاہے پی ٹی اے سے پوچھیں یا کسی اور سے, انٹیریئر منسٹری سے پوچھیں کہ اس کے اوپر پابندی کس نے لگائی اور کیوں لگائی, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ انٹیریئر منسٹری سے پوچھیں. انٹیریئر منسٹری کہتی ہے کہ جی آپ پی ٹی اے سے پوچھیں. نفیسہ شاہ صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ آزادی اظہار رائے کی انہوں نے بات کی, مگر آپ کے ہی سینیٹر جس کو آپ نے ہی نامزد کیا, اور آج بھی ہم جب جاتے ہیں ویب سائٹ پہ تو وہ پیپلز پارٹی کے ہی سینیٹر مانے جاتے ہیں, انہوں نے کیسے یہ ریزولوشن اس طرح کی وہ لیا ہے؟ دیکھیں, کچھ انہوں نے ماضی میں انہی وائولیشنز کی وجہ سے, پارٹی پالیسی کی وائولیشنز کی وجہ سے ان کی بیسک ممبرشپ کو بھی ان کو ختم کر دیا ہے, اور ان کو جو ہے پارٹی سے بھی ان کو نکال دیا ہے. تو مگر شو کاز نوٹس نہیں دیا, یہ اپنا ایک پوزیشن لی ہے. جب پارٹی سے وہ نکلے ہوئے ہیں تو شو کاز کی تو گنجائش ہی نہیں, تو اس سے پہلے کچھ دیے تھے ان کو شو کازز. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ پہلی وائولیشن نہیں ہے, اب تو خیر وہ پارٹی میں نہیں ہے, لیکن پہلی جو وائولیشنز ان کی رہی ہیں اسی قسم کے, انہوں نے پارٹی کے اگینسٹ, پارٹی پالیسی کے اگینسٹ انہوں نے
ماضی میں کوئی ایسی تقاریر کی ہیں اور ایسے ریزولوشنز دیے ہیں کہ ان کو بیسک ممبرشپ سے بھی اس وقت پارٹی سے جو ہے وہ ختم کر دی ہے، ان کی رکنیت تھی. تو جہاں تک آزادی اظہار کی بات ہے، آئین اور فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے، پیپلز پارٹی وہ ٹویٹر ہو، وہ سوشل میڈیا ہو، جو بھی ہو، ہم بالکل اس کے خلاف ہیں کہ کوئی بھی ریسٹرکشنز ہوں. اگر ایسی ریسٹرکشنز کوئی خاص ایسا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، اگر وہ کرنا ہے تو پھر بھی پارلیمان کی اجازت کے بغیر ایسے ان کو روکنا وہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. جنہوں نے بھی یہ کیا ہے یا ہو رہا ہے، پی ٹی اے کر رہی ہے، کوئی اور آرگنائزیشن کر رہی ہے، کوئی اور ادارہ کر رہا ہے، یہ اس لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کہ وی پی این ہر کسی کے پاس ہے. تو نہیں، وہ تو اب وی پی این بین کی بھی بات کر رہے ہیں جی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وی پی این کے اوپر بھی اب بین لگایا جائے گا تاکہ کوئی بھی سوشل میڈیا نیٹ ورکس جو ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی اس کی بالکل ہم حمایت نہیں کریں گے، ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں گے، اور یہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس وقت جب ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان کا نہ صرف تھرو سوشل میڈیا ان کی ایک کمیونیکیشن چینل تو اپنی جگہ پر ہیں، ان کی آئیڈینٹی، ان کے لائف سٹائلز، لیکن معیشت سے بھی یہ بالکل جڑا ہوا ہے. بالکل آپ نے درست کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکسرسائز ہوگی، اور اس پہ یقیناً ہم اس بحث کو اسمبلی میں خود بذات خود بھی اس کو اٹھاؤں گی. اچھا، یہ آپ نے بہت بڑی بات کی کہ آپ خود اس بحث کو اسمبلی میں اٹھائیں گی. سینیٹر عفنان صاحب، آپ کی حکومت تو بظاہر آ گئی ہے، مگر ہم نے کیا دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے، جس کو ہم نے بڑا اب حال ہی میں بڑا اس کی طرف فائنانسز ہم نے گھمائے اور اس کو کافی ہم نے مضبوط کیا، تو ہم نے دیکھا کہ جب بھی اپوزیشن کا کوئی بھی رکن بولنا چاہتا تھا تو ایک دم پابندی لگ جاتی تھی. محمود خان اچکزئی صاحب جو آپ کے بڑے پارٹی کے قریب تھے، وہ انہوں نے بولنا شروع کیا تو ایک دم سینسر ہو گیا. تو کون وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو یہ سینسر کرتا رہتا ہے؟ کیا آپ کی حکومت سے کوئی ہے؟ نہیں، دیکھیں ہماری حکومت سے تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پرائم منسٹر نے اوتھ ابھی دوپہر کو لی ہے اور ابھی کیبنٹ اناؤنس ہونی ہے. تو اب موونگ فارورڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں موونگ فارورڈ یہ ہوگا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو اگر یاد ہو 9 مئی کے بعد بھی انٹرنیٹ بند ہوئی تھی، یاد ہے اگر آپ کو؟ وہ پھر ہم نے جو ہے بڑا پریشر تھا، لیکن میں نے پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت جو ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا اور اس پہ کافی بحث ہوئی اور پھر انہوں نے اس کو کھلوایا. تو انشاءاللہ ہم اس دفعہ بھی. آپ کے کیا رائے ہیں ایکس کے اوپر؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کھلنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ دبا نہیں سکتے آواز کو. پرائم منسٹر کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، پرائم منسٹر صاحب سے تو میری اب اس ٹاپک پہ ظاہر بات نہیں ہوئی ہوئی، لیکن وہ اس وقت ہماری میٹنگ ہوتی تھی تقریباً ہر دوسرے دن، تو وہ اس میں پھر یہ والی بات ڈسکشن ہو گئی تھی. تو لیکن دیکھیں یہ وی پی این بین کی بھی جو بات کی ہے، یہ بھی کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ آئی ٹی کا ہے، بالکل خالی وی پی این جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا نا، بہت سارے ایسے ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں جن میں آپ کو وی پی این کی ضرورت ہوتی ہے، ایکچوئل اس کی اپلیکیشن ہے. تو آپ جو ہے وہ اس کو اگر آپ بین کریں گے تو بزنسز بند ہوں گے، بالکل، اور لوگ ان امپلائڈ ہوں گے. جی بالکل. پہلے جو ہے یہ انٹرنیٹ کی بند کرنے کی وجہ سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ دنیا میں خراب ہوا ہے کہ جی آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. مگر آپ کم از کم آپ حکومت میں آ گئے تو ان سے یہی پوچھ لیں کہ آخرکار اس کو بند کس نے کیا تھا، تاکہ یہی ہمیں پتہ چل جائے. انٹیریئر منسٹری بال پی ٹی اے کی طرف پھینکتی تھی، پی ٹی اے بال انٹیریئر منسٹری کی طرف پھینکتا تھا، کچھ پتہ نہیں. میں نے جتنا اس کو فالو کیا تھا، میرا یہ خیال ہے کہ انٹیریئر منسٹری کا ایک لیٹر ہے جو گیا ہوا ہے پی ٹی اے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس کو بند کرتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ جو بھی اب نیا آئے گا انشاءاللہ وزیر، اس سے پھر ہم اس کو لابی ضرور کریں گے. ویسے وزیر آپ یہ کس کو، ایم کیو ایم کو دے رہے ہیں کہ خود رکھ رہے ہیں اپنے پاس؟ نہیں، یہ تو ابھی دیکھیں فیصلہ میرا حال ہے، یہ تو ابھی معاملات چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا جی زین صاحب. دیکھیں افران آلریڈی اس بات پہ ٹچ کر دی ہے، فریڈم آف اسپیچ ایک اور چیز ہے، بٹ ایک ہمارا انٹرنیشنل امیج بھی ہے جو کہ بہت بری طرح ٹانش ہوتا ہے. بین کر دینا کوئی سولوشن نہیں ہے. آپ ہمیں کہیں کہ جی میرے صاحب ذاتی رائے پوچھیں، میں تو اسٹیٹ ریگولیشن کی بھی خلاف ہوں، اسٹیٹ کا کام نہیں ہے یہ ریگولیٹ کرنا، لیکن آپ ہمیں کہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ گفتگو ہوتی ہے جو ہمارے لیے نازیبا گزرتی ہے، ہمیں ایز رسپانسبل پیپل اپنی اپنی جماعتوں کے اندر ایک نیریٹو ضرور بنانا چاہیے کہ ریڈ لائنز کراس ہوتی ہیں، وہ لائنز کراس نہیں ہونی چاہیے. وہ ہم انڈیویجولی اپنی جماعتوں میں خود کر سکتے ہیں. میں آج افنان پہ تنقید کرنے لگ جاؤں، ان پہ ناگزیر گزرے گی، یہ مجھ پہ کریں گے ہوگی، میں نفیسہ شاہ صاحبہ پہ کرنی ہوگی، لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر وی کین کلین اپ آور اون ہاؤسز، وی کین کلین اپ آور اون ایکٹ. ہمیں اس حد تک تو کرنی چاہیے. بٹ جیسے سب نے کہا کہ یہ 21ویں صدی ہے، وی پی اینس کا دور ہے، آپ کا ابھی بھی کوئی ایکس بند نہیں ہوا. تمام سیاسی جماعتیں
PTI, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके ऊपर मुझे लगता है कि आप लोग सब इस पे कंसेंसस है और सोशल होना मीडिया चाहिए, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए है और होना चाहिए। उसका आपकी इमेज भी खराब टानिश हो रही है, बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे मुंसलिक है, उनको नुकसान हो रहा है, आपके मुल्क का जो है फॉरेन एक्सचेंज उससे इफेक्ट हो रहा है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स यहाँ पे मुल्क में जो बैठते हैं, जो बाहर से यहाँ बैठ के बाहर काम करते हैं, डॉलर में कमाते हैं। हमारा मीडिया इंडस्ट्री उसे सपोर्टेड है सोशल मीडिया से। तो पॉइंट ये है कि ये बैनिंग इज नॉट द सोल्यूशन, बैन करना सोल्यूशन नहीं है। इसलिए बैन लिफ्ट होना चाहिए, फौरी लिफ्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना चाहते हैं या आप कहते हैं कि जी रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये एक बात ऐड कर दूं। जी देखें, ये जो ब्लैंकेट बैन है ना, ये वैसे भी ठीक नहीं होता। कि आपने ब्लैंकेट लगाया, सारा पूरा बंद कर दिए, सारा एक्स ही पूरे मुल्क में बंद कर दिया। इसके सॉफ्टवेयर मौजूद है दुनिया में जिनको आप इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर अकाउंट को भी आप कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है अभी शायद अवेलेबल इनके पास ना हो, क्योंकि इंडिया में ये करते हैं वो लोग कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट को कह देते हैं कि ये अब इसकी ट्वीट इंडिया में नहीं आए। मिसाल के तौर पे कमिश्नर साहब ने, रावलपिंडी के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए खोला था ट्विटर। अच्छा, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि कहाँ से बैन हो रहा है, मगर अपनी बात में मुकम्मल करें। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिधर से ऐसा मवाद आ रहा है जो कि काबिल एतराज़ है, तो आप उनको किसी एक प्रोसेस के थ्रू बैन करें, ये भी ना बैन करें कि जिसका मगर देखिए ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इकट्ठे मिलके अब इसका फैसला करना है। एक भरपूर अपोजिशन आई है। नफीसा शाह साहिबा जो एक सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन है, उनसे भी पूछेंगे कि अब मामला कैसे आगे बढ़ेगा, क्या अपोजिशन तकरीरें कर सकेगी नेशनल असम्बली में, और आप लोगों ने जो मफाहमत की बात की है तो उसके लिए आपकी नज़र में कौन से CBMs आने चाहिए जो सियासतदान दे सकते हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो तमाम सियासी जमातें हैं वो मुफाहमत की तरफ जा सकती है। नफीसा शाह साहिबा, अब बलूचिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत है, आपके चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुख्ती साहब, मगर हम क्या देखते हैं कि जिस तरह ही महमूद खान अचकज़ई साहब एक धुआंधार तकरीर करते हैं नेशनल असम्बली के अंदर, तो उनके घर के ऊपर जो है एक रेड कराई जाती है जो बलूचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं। अब जो इमेज जाता है, चाहे वो कोई भी वजह से हो, वो ये जाता है कि क्योंकि वो सदारती इंतखाबात के अंदर उतरे हैं और जरदारी साहब के ख़िलाफ़ उतरे हैं, तो उनका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। तो क्या इस माहौल के अंदर आप समझती हैं कि मुफाहमत हो भी सकती है? देखें, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी फेयर प्ले में यकीन रखती है और पीपल्स पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमने माजी में ये किया है, ना हम आगे ये करेंगे, ना हमारा इरादा है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में या माजी में ये जो हाइब्रिड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये हाइब्रिड निज़ाम कैसे आया, किन वजूहात के लिए आया, और इस वक्त जो मल्टीपल लेयर्स हैं पावर के, वो हम सबको पता है। तो ये एक बहुत अलग बहस है, लेकिन इस हमें हमारे ऑब्जेक्टिव सबका यही है, एटलीस्ट मेरा है बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर, कि हम सिविल सुप्रीमेसी इस मुल्क में लेके आएँ। और सिविल सुप्रीमेसी ये हो कि अख्तियारात जो हैं, जो आइन में जिसके अख्तियारात जिसके लिखे हुए हैं, वो ही अख्तियारात इस्तेमाल करे और उसके अख्तियारात कोई और चैनल जो है वो नहीं करे। लेकिन उसके लिए हम सिर्फ ये बैठकर तनकीद करें कि फ़लाँ इदारे ने ये किया, फ़लाँ इदारे ने वे किया, जुडिशरी ने ये किया, तो PTA ने ये किया, इससे हटकर पहले तो सियासी जमातों को और पार्लियामान को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और हम सब ने अपनी अपनी जो रेड लाइंस क्रॉस किए हैं, हमें अपने मिस्टेक्स को उसका अजाला करना पड़ेगा। फिर ही हम अपने आप की अहलियत जो है बहैसियत पॉलिटिशियंस इन कंट्रोल, वो हम जब तक हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और फिर जाकर जो आपके सवालात हैं, जो आपके खदशात हैं, वो बैन ऑफ सोशल मीडिया हो, वो उस तक आएंगे। मगर अलाउ मी नफीसा साहिबा, इलेक्शन के इश्यूज हो, ये सारे उस वक्त हल होंगे जब हम छोटे छोटे कदम लेकर सियासी निज़ाम, सियासत और सिविल सुप्रीमेसी को बहाल करेंगे। नहीं, आपकी जो बात है इसमें बहुत
रिवर्सल में चले गए। दिस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स एंड इसमें कोई शक नहीं कि आपकी एक यहाँ पे एक जमहूरी स्ट्रगल रही है बहैसियत आपकी, मगर आपकी पार्टी के अंदर ऐसे घुस बैठिए हैं, बैरमन तंगी साहब भी एक थे, ऐसे घुस बैठिए हैं जो आप सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करती हैं उसको सैबोटाज कर लेते हैं। तो आप लोग क्यों ऐसे घुसपैठियों को अंदर आने देते हैं? अब इसके अंदर तो आप ये कह रही हैं कि जी आप चीफ मिनिस्टर की तरफ देखें, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर की तरफ, तो उन्होंने जो कदम उठाया है तो वो राह हमवार तो नहीं कर रहे रिकन्सिलिएशन की तरफ? देखिए, ये बिल्कुल आपके सवालात जो हैं ये बहुत अहम हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं हैं, हम इस वक्त निज़ाम की बात कर रहे हैं, और ये निज़ाम कैसे आया मैं फिर वही रिपीट करूंगी। अब इस किस्म के कैरेक्टर्स तो जहाँ कहाँ हैं, लेकिन इस वक्त हमारे जैसे चेयरमैन है, हमारा सोर्स ऑफ आइडेंटिटी, पावर, पॉलिटिक्स जो है वो तो हमारे चेयरमैन है। उन्होंने इसकी मजम्मत की है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अच्छा। और उन्होंने ये बात की कि वो चीफ मिनिस्टर से इसको टेक अप करेंगे। अच्छा, सेनेटर अफनान साहब आपसे भी यही सवाल है, आपकी पार्टी में भी घुस बैठी हैं? देखिए, वो हमारे माशरे की रिप्रेजेंटेशन ही है। अच्छा, अब आपको नहीं पता है ना क्या करें? माशरे की रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्टी है बस। नहीं, आपकी लीडरशिप राइट जाना चाह रही है और वो लोग लेफ्ट जाना चाह रहे हैं, वो आपके मामलात ख़राब करते हैं, तो फिर कैसे इनके साथ मुफाहमत करेंगे? नहीं, वो मुफाहमत तो देखें, वो अगर लीडरशिप फैसला कर ले तो फिर कोई ख़राब नहीं कर सकता। और हमने ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज कल कह दिया था अपनी तकरीर में, हम चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कह दिया चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन, तो हम मुफाहमत के लिए तैयार हैं। लेकिन देखें, मुफाहमत जो है वो मतलब इस तरह नहीं हो सकती कि प्री कंडीशनल हो। आप बैठ जाएं, बात करें, हम कुछ चीज़ें मानेंगे, कुछ मानेंगे, कुछ आप माने, कुछ हम माने, और मामलात को चलाएं। अब देखें, जहन बात तो करें, मैं ये कह रहे हैं बात तो शुरू तो करें। एक मैं बात बस एंड कर रहा हूँ आखिरी इसको। देखें, एक टाइम था पीटीआई के पास कोई बहुत मंझे हुए सियासतदान नहीं थे, लेकिन अब उनके पास कुछ ना कुछ लोग आ गए जिनको सियासत की थोड़ी बहुत समझ है, तो बेहतर ये है कि उन लोगों को आप आगे लेके आए इस तरह, वरना मामला तो जेल में है ना, ज़्यादातर तो जेल में। अच्छा जैन साहब, वो कह रहे हैं बात तो शुरू करें। देखिए ना, अब हम रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, हम विसाखी मफाहमत की बात कर रहे हैं, आपने खुद एक बात की, दैट रिक्वायर्स CBMs। अब असद कैसर साहब साबिक स्पीकर हैं, हमारे सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए, अगेन लो हैंडलिंग फ्रूट्स हैं। उस पर नफीसा शाह साहिबा ने कह दिया कि जी स्टोलन मैंडेट की जो बात करते हैं वो तो फोरम पे होगा, वहाँ पे हो रहा है। 2 बातें उन्होंने और की हैं, और जो वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में भी की हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि 9 मई के वक़्वात में जो लोग नहीं मुलव्वस पाए जाएंगे उनको हम जो है रिहा करेंगे। तो वो तो करें। तो एक तो आपके सामने बैठा है कि मुझे आपने 9 मई के केसों में डाला हुआ, मैं 9 मई को कराची में था, अपनी वालदा का आगा खान अस्पताल में सर्जरी करा रहा था, तो उनको तो रिहा करें, तो उनको करें। खासतौर पे जो खवातीन हैं, लो हैंग फ्रूट खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं। दूसरे पे आ जाए, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। पेमरा का बैन, ठीक है जी, ये जो हमारे ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाया है। फिर एक मैं और बात करूंगा जो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैं अयाज सादिक साहब को मेरे लिए नहायत ही काबिल इज़्ज़त है, मैं और उनको बड़ा ज़ीरक सियासतदान समझता हूँ। उन्होंने आज एक जो हरकत की है वो नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने नेशनल असेंबली में जो अपोजिशन की तकरीरें हैं उन पर भी बैन लगा दी है। तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफाहमत की बात करें, दूसरी तरफ हम ये मेजर्स ले रहे हैं, बड़ी आपने अच्छी तरह कंक्लूड कर दिया है। जैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनान साहब, नफीसा शाह साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स सियासतदानों के हाथों के करीब हैं, उसके अंदर ये है कि पाबंदी ना लगाई जाए ऑपोजिशन के ऊपर, और जिन लोगों का कुछ प्रूव नहीं हुआ कि 9 मई के अंदर वो मुलव्विस थे, उनको कम अज़ कम रिहा किया जाए। ये मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। क्या इसके ऊपर पेशरफ्त होगी, क्या राह हमवार होगी रिकन्सिलिएशन की तरफ, ये वक्त बताएगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।